اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سفینہ بیگم UPS چھتکڑی سے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 8ویں ہے اور ہمارا آج کا عنوان ہے گوتم بدھ۔ بیٹا آپ صفحہ نمبر 84 نکالنا۔ آج ہم اس سبق کا تیسرا پیرا شروع کریں گے۔ حلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استعراض کیا، جیسے کہ اکیلے پن میں، تنہا میں۔ گوتم بدھ کسی خیال میں، کسی کام کے موجود ہونے پر وہ کسی خیال میں وہ ڈوب گئے کسی کام کے لیے۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے جس کا نام تھا البس انجیر، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ جیسے کہ عظیم البس انجیر کے، یہ اس کا معنی ہے ایک بڑا درخت، بہت بڑا درخت جس کے نیچے وہ بیٹھ گئے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ چیستان ہو گیا پہیلی، انہیں اس درخت کے ایک ایک ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کو محسوس ہوا کہ یہ اس کے ٹکڑے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صدارت نے ساری رات جاگتے ہوئے نکالی۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا۔ جب صبح ہوئی تو ان کو سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ منکشف ہوا، ظاہر ہونا، نظر آنا، سب کچھ منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، کہ انہوں نے سارا مسئلہ پورا کر لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، کہ وہ اب بدھ مت بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں، جس کے معنی ہے صاحب بصیرت، یعنی کہ وہ بدھ مت بن گئے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ اس وقت جب وہ بدھ بنے تو ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ جو زندگی کے باقی سال تھے، 45 سال تھے، انہوں نے وہ شمالی ہندوستان میں پورے سفر کرتے کرتے گزار دیے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے، وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے دل کا حال پورا سناتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ جو لوگ ان کے پاس کچھ باتیں سننے آتے تھے
وہ ان کے سامنے اپنی زندگی کا پورا حال بیان کرتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں، 483 سے پہلے میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ وہ اپنی اس عمر سے پہلے اپنی وفات یعنی کہ مرنے سے پہلے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اپنا بنا لیا تھا۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، اگرچہ ان کے افکار ان کی فکر کرنے والے اس تاریخ تک نہ تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ جو ان کے چیلے تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کی تمام باتوں کا انہوں نے ایک ایک حروف یاد رکھا کہ انہوں نے کیا بولا، کس وقت کیا بات بولی۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔ ان کی تمام یہ باتیں پوری نسل تک پہنچ گئی اور پہنچتی رہی۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں، 4 نوبل ٹروتھس جس کو بولتے ہیں، کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں ہیں۔ ان کی کیا ہیں؟ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ ان کی سب سے پہلی زندگی جو ہوتی ہے وہ دکھ اور غمگین کی نظر آئی۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا، اور دوسری دکھوں کی وجہ سے جو خواہشات، دکھ میں جو خواہشات ہوتی ہے وہ سوم وغیر تیسری خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اور دکھوں کی وجہ سے جو تیسری خواہشات من ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ان چیزوں کو اصطلاحاً نروان اصطلاحاً نروان اصلاح میں، جو اصلاح سے ہونا ہو، اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے، اس کے لغوی معنی ہی نروان کے معنی ہیں پھٹ پڑنے یا تنصیح کرنے کے ہیں۔ چارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیاں ہے۔ چوتھی خواہشات ہے چہارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیاں ہے۔ تپسیاں ہو گیا عبادت، تپسیاں ہو گیا عبادت، اور نہ سہل پسندی بلکہ مینا روئی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نروان ہو گیا نجات، اور نہ سہل پسندی بلکہ سہل پسندی ہو گیا تن آسانی کاہلی، تن آسانی، سہل پسندی ہو گیا تن آسانی، کاہلی ہو گیا کمزوری بلکہ مینا روئی
بلکہ مینا روئی ہو گیا اپنا راہ اپنانے سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ اپنا راہ یا راستہ اپنانے سے یہ کام حاصل ہو سکتا ہے۔ بیٹا آج آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ باقی شکریہ۔